بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ نے سنا ہوگا کہ غیر مقلد مولوی صاحبان عام طور پر تبلیغی جماعت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں خود علم نہیں ہوتا تو وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے۔ محترم سامعین، اس وقت مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جو غیر مقلد مولوی صاحبان اس قدر جاہل ہیں کہ قرآن کریم صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے، وہ لوگوں کی رہبری کے لیے کیوں نکل کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ خود پہلے اپنا قرآن پڑھنا درست کیوں نہیں کر لیتے؟ الغرض وہ دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے اس من گھڑت اصولوں کی پاسداری کیوں نہیں کر لیتے؟ اب میں آپ کو ایک ایسے ہی جاہل غیر مقلد مولوی صاحب کے کچھ کلپ سناتا ہوں جنہیں قرآن کریم بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ غیر مقلدوں کے رہبر و رہنما اور فضیلت الشیخ ہیں۔ ان کے سامعین و مداحین تحقیق کے نام پر ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، 7-8 اگست سن 2008 میں جدہ دعویٰ سینٹر میں 2 روزہ پروگرام منعقد ہوا۔ ہندوستانی مولوی معراج غیر مقلد نے فضیلت الشیخ کا روپ دھار کر اس میں تقریر کی اور اس تقریر میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 کو 2 دفعہ غلط پڑھا۔ کلپ ملاحظہ۔ محترم سامعین، یہ قرآن کریم آپ کے سامنے، اس میں دیکھیں کہ سورۃ الانعام کی یہ آیت نمبر یوں ہے: الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جبکہ اس معراج غیر مقلد بہروپیے نے آیت کے شروع میں اپنی طرف سے ان کا اضافہ کر دیا اور ان الذین آمنوا پڑھا۔ محترم سامعین، میں بڑی محتاط گفتگو کرتے ہوئے اس معراج ہندوستانی پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگاتا، البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ مسند دعوت و ارشاد پر کھڑے ہونے سے پہلے قرآن کریم تو صحیح طور پر پڑھ لیا ہوتا۔ ارے معراج، تو بریلویت سے غیر مقلدیت کی طرف تبدیلی کے بارے میں خود ہی کہتا ہے کہ میں سن 1982 میں مسلمان ہوا۔ ارے نالائق، ان 26 سالوں میں تو قرآن پڑھنا بھی نہ سیکھ سکا۔ اے کاش کم از کم اس آیت کو ہی کسی استاد سے سیکھ لیا ہوتا جس کو تم نے اپنی تقریر میں پڑھنا ہے۔ معراج ربانی، تمہاری حیثیت بقول شاعر قرآن کی آیت پڑھ نہ سکے، قرآن کی آیت پڑھ نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ محترم سامعین، بھارت کا یہ معراج غیر مقلد اپنے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے تبلیغی جماعت پر اعتراض کرتا ہے۔ جو لوگ خود عالم نہیں ہوتے وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ پہلے خود عالم بنے پھر تبلیغ کریں۔ غیر مقلد مولوی معراج، کاش کے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیتا کہ جب تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پھر اپنی تقریروں میں تو آیات کو غلط کیوں پڑھتا ہے؟ جا پہلے خود قرآن پڑھنا سیکھ پھر لوگوں کو سنا۔ تو کس منہ سے تبلیغ جماعت پر اعتراض کرتا ہے؟ تو خود ہی اپنے اعتراض کی زد میں ہے۔ بقول شاعر اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ، بند قبا دیکھ۔
محترم سامعین، 7-8 اگست سن 2008 کی اسی تقریر سے میں ایک دلچسپ کلپ آپ کو سناتا ہوں اور دکھاتا ہوں، آپ اسے غور سے دیکھیں۔ ہم تو معراج غیر مقلد ہندوستانی کا یہ رونا رو رہے تھے کہ اس نے جو آیت تقریر میں پڑھنی ہوتی ہے وہ اسے زبانی صحیح طور پر یاد نہیں ہوتی اور وہ اسے غلط پڑھتا ہے۔ اب آپ جو کلپ سماعت فرمائیں گے اس میں نوٹ کریں کہ یہ نالائق معراج آیت کو دیکھ کر پڑھ رہا، پھر بھی اس میں 2 جگہ زبردست غلطی کی ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ معراج غیر مقلد نے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا۔ افسوس، صد افسوس ان غیر مقلدوں پر جو اس قدر نکمے اور نالائق مولوی کو اپنا مذہبی رہبر اور پیشوا سمجھتے ہیں اور اسے فضیلت الشیخ کہتے ہیں۔ بہرحال کلپ ملاحظہ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اللہ نے فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، اور جو درمیان والی نماز ہے اس کی خصوصی طور پر وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا، پس اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو چلتے پھرتے پیدل بھی اور سواری پر بھی نماز ادا کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تمہیں امن ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز ادا کرو، کما علمکم ما لم تعلمون، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ محترم سامعین، یہ قرآن کریم آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ملاحظہ کریں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 یوں ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس انڈین مولوی نے فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا کو یوں غلط پڑھا، فَرِجَالًا و رُكْبَانًا، یعنی او کی جگہ واو پڑھا، اور پھر اسی آیت کے آخر میں ما لم تکونوا تعلمون کو ما لم تعلمون پڑھا اور تکونوا کا لفظ چھوڑ دیا۔ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین اپنی مذہبی وابستگی فرقہ وارانہ تعصب میں بھی فرقہ وارانہ تعصب سے بالاتر ہو کر سوچیں اور فیصلہ کریں کہ جو شخص ناظرہ قرآن پڑھنے میں بھی فیل ہو اسے مسند دعوت و ارشاد پر کھڑے ہونے کا حق ہے۔ امید ہے کہ آپ کا غیر جانبدارانہ فیصلہ ہوگا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مقلدین کے سامعین و مداحین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انڈین مولوی معراج جوانی گزار کر بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہے، جس کی دینی معلومات اور اس کا علم اس قدر ناپختہ ہو کہ دیکھ کر بھی قرآن کریم کی آیات صحیح نہ پڑھ سکے اور ایک آیت میں 2 جگہ واضح غلطی کرے، تو کیا ایسے ناپختہ اور نالائق مولوی کی بقیہ باتیں قابل اعتماد ہوں گی؟ اور کیا آپ کی اسلامی حمیت گوارا کرتی ہے کہ آپ ایسے شخص کی سیڑھیاں سنیں اور اس کی باتوں پر اعتماد کریں؟ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آئندہ جب بھی یہ مولوی تقریر کرنے آئے تو اس سے مطالبہ کریں کہ جناب کم از کم قرآن کریم کی ناظرہ خوانی کی سند تو حاصل کر لیں اور ہمیں دکھا دیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ کم از کم قرآن کریم کو دیکھ کر تو صحیح پڑھیں گے۔ اس سند کو پیش کرنے سے پہلے ہم آپ کی تقریر سننے سے بسط آداب معذرت خواہ ہیں۔ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین، ٹھنڈے دل سے سوچیں اور فیصلہ کریں، جو شخص قرآن کریم کو دیکھ کر بھی غلط پڑھتا ہے تو جب وہ دیگر کتابوں کے حوالات دیگر علماء دیوبند پر تنقید کرتا ہے تو اس میں کتنی خیانتیں کرتا ہوگا، بلکہ اس کی بہت ساری خیانتیں تو سنی حنفی علماء نے منظر عام پر لائی ہیں۔ اس معراج کی حیثیت بقول شاعر، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے،
نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے وہ گزران کرتے ہیں سو عیب کر کے وہ گزران کرتے ہیں سو عیب کر کے سو عیب کر کے غیر مقلدین کے سامعین و مداحین حقیقت پسندی سے سوچنا اور بتانا کہ قرآن کریم میں کسی کی غلطی کو پکڑنا بہت آسان ہے. قرآن کریم کھول کر بھی اور کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے بھی. جب آپ لوگ ان آسان غلطیوں کو نہیں پکڑ سکے تو علمی حوالہ جات میں آپ اس کی غلطیاں کہاں پکڑ سکیں گے؟ لہٰذا خیر اسی میں ہے کہ اس کی سیڑھیوں کو دیس نکالا دے دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بقول شاعر قرآن کی آیت پڑھ نہ سکے قرآن کی آیت پڑھ نہ سکے اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور علم کا دعویٰ کرتے ہیں مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں.